شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں، اپنا سوال کریں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور ٹی وی پہ اپنا جواب سن سکتے ہیں، حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ آج جو ہمارے ساتھ دو مہمانان جڑ رہے ہیں وہ ہیں ایک مفتی محمد طاہر صاحب جو ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عتیق سحر صاحب جو علی گڑھ سے جڑے ہیں، وہ حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام فضائل حج میں۔ اور سب سے پہلے عتیق سحر صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ عتیق سحر صاحب۔ جی انشاءاللہ۔ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ کیا بات، چلا، پھر بہت خوب۔ کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں کیا بات، مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جو ہے محبوب رب اپنی ان سے ہی سب، جو ہے محبوب رب ان سے اپنی ہی سب، بخشوانے خطا میں مدینے چلا، بخشوانے خطا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، 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 بخشوانے خطا میں مدینے چلا، بخشوانے خطا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، اے شجر اے حجر تو بھی شمس و قمر، اے شجر اے حجر تو بھی شمس و قمر، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، بخشوانے خطا میں
مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. سبحان اللہ. بہت خوب عتیق سحر صاحب، بہت بہت شکریہ خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے اپنی آواز میں. اور مفتی محمد طاہر صاحب، جی میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حاجی کو کس نیت سے حج پر جانا چاہیے اور حاجی کے کیا فضائل ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. حج بیت اللہ کی سعادت کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیم ہے بے کہ شک. کسی کو توفیق دے دے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے. جی اس کی احسان کا احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ اللہ کے فضل کے علاوہ کسی کی مالداری کی وجہ سے یا کسی کی صلاحیت کی وجہ سے یا کسی کی ذہن کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملی ہے. حاجی حج بیت اللہ کے لیے جائے تو اس بات کا خیال ضرور رکھے کہ یہ حج کا سفر ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک دیوانہ وار ہو کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں وہ اپنی تمام تر سہولتوں کو، آسائشوں کو، آرائشوں کو، تمام تر اپنی سکون پہنچانے والی چیزوں کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کے پہننے والے کپڑوں کو اتار کر دو سادہ چادروں میں ننگے سر، ننگے پاؤں، پتلی سی چپل پہن کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. ایک عاشقانہ سفر ہے. ایک حاجی کو اس عاشقانہ سفر میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے سے اخلاص اور للہیت کو نہ چھوڑے، اپنے سے اخلاص اور للہیت کا دامن نہ چھوڑے. جی کیونکہ اس سفر میں شیطان کا بہت بڑا زور ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے حاجی کے سفر کو اخلاص سے خالی کر دے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں پر حج کا ذکر فرمایا تو دو مرتبہ جی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تم اللہ کے لیے حج کرو. تو یہ اللہ کے لیے حج کرنے کی تاکید جو اللہ فرما رہے ہیں وہ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا جوئی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ کو خوش کر لیں. کیونکہ یہ سفر ایسا سفر ہے جس میں حاجی اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ میں شیطان کے ساتھ میں اپنی دشمنی کا اعلان کر رہا ہوں، کنکریاں مارتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوتی ہے جی اور شیطان اس کوشش میں رہتا ہے کہ حاجی کا کیسا بھی سفر ہے حج کو اخلاص سے خالی کر دے. اس لیے اور ایک بات یہ بھی کہ حاجی بہت سارا اپنا مال، اپنا مال و متاع لگا کر حج کے سفر پر جاتا ہے. بے شک. آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو حج کا سفر بھی کافی مہنگا ہو گیا، بہت زیادہ اس میں رقم خرچ ہونے لگ گئی. تو اس کے لیے انسان کا مال و متاع لگا ہوا ہے، تو اس میں بھی شیطان اس بات کی ریاکاری اور عجب اور خود پسندی کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ حاجی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کتنا پیسہ خرچ کیا، ریاکاری کا شبہ آ جاتا ہے. اس لیے حاجی سفر حج پر جانے سے پہلے اس بات کی بہت احتیاط کرے، اپنے نیتوں کو ٹٹولے کہ میں حج پر کیوں جا رہا ہوں. اور حاجی کی فضیلتوں میں احادیث بھری پڑی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حاجی کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. میں چند کو آپ حضرات کے سامنے اور ناظرین کے سامنے عرض کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میدان حشر میں 400 افراد کی سفارش کا موقع عطا فرمائیں. ایک دوسری روایت میں اس کا مفہوم ایسا بھی بیان کیا ہے کہ 400 گھرانوں کی سفارش کا اللہ رب العزت اسے موقع عطا فرمائے. دوسری روایت میں بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک حاجی جس کا حج قبول ہو گیا ہو، اس کو 400 لوگوں کی سفارش کا موقع اللہ رب العزت عطا فرمائے.
دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے حج کرتا ہے، اور اس حج میں وہ جنگ و جدال یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، فسق و فجور گناہ کا عمل نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے حج کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے گھر ایسا لوٹاتے ہیں جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی بالکل اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما کر، اس کے اعمال نامے کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر کے، جیسا آج نیا بچہ پیدا ہوا ہو، نومولود ہو، ایسے بچے کی حالت میں اللہ رب العزت اسے واپس فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ مقبول حج کے جس میں یہ گناہ کے کام نہ ہوئے ہو، بہت اخلاص کے ساتھ میں حج کیا گیا ہو، حج کے تمام ارکان صحیح طریقے پر ادا کیے گئے ہوں، مقبول اگر حج ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے سوا اور کوئی بدلے پر راضی نہیں، یعنی کم سے کم درجے میں اس کو جنت تو ضرور ملے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر صاحب۔ اور آئیے ناظرین، تمہیدی کلمات کے بعد پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ممبئی سے بول رہا ہوں میں۔ جی سوال پوچھے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت کووڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے پورے دنیا میں، جی تو ایسی حالت میں احرام کی حالت میں کیا ماسک لگا سکتے ہیں؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں، میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل میں نے سنا ہے کہ حرم شریف میں جو ہے وہ الیکٹرک سے چلنے والی ویل چیئر وغیرہ مہیا کروائی ہے وہاں پہ، تو کیا کوئی آدمی ویل چیئر پہ طواف کر سکتا ہے اور ویل چیئر پہ صحیح کر سکتا ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ تیسرا یہ سوال ہے کہ آج کل ایک احرام اس طرح کا آتا ہے جو نیچے باندھنے کی لنگی ہوتی ہے، وہ پوری گول ہوتی ہے، جی حالانکہ اس میں سلائی نہیں ہوتی لیکن وہ پوری گول ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کی چادر یا اس طرح کے وہ احرام کو باندھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ یہ میرے 3 سوال ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ممبئی سے آپ نے کال کیا۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے تینوں سوالوں کے؟ کہ کورونا کا زمانہ چل رہا ہے جی اور وبا کا زمانہ ہے، اس میں ماسک کو ضروری قرار دیا گیا ہے، فلائٹ میں بھی اور بھیڑ بھاڑ کے علاقوں میں پھر سے ماسک کی پابندیاں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس وبا سے پورے عالم کی تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے اور یہ وبا کو جلد سے جلد ختم فرما دے۔ مسئلے کے اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ احرام کی جب نیت کر لیتا ہے حاجی، اور عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے مسائل میں کہ احرام کی نیت آپ کو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جب 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کا گزر جائے، آپ پرسکون ہو جائے، اس وقت آپ کو احرام کی نیت شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ احرام کی نیت نہ شروع کریں تو بہتر ہے، پابندیاں آ جاتی ہیں۔ تو فلائٹ میں بیٹھنے کے وقت میں چونکہ ماسک ضروری ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ ضروری ہوتا ہے، تو وہاں آپ نے نیت چونکہ احرام کی شروع نہیں کی ہے، وہاں تک آپ ماسک پہنیں، ماسک کی پابندی کا خیال رکھیں۔ فلائٹ میں داخل ہوتے وقت بھی ماسک پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ابھی پابندیاں شروع نہیں ہوئی۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی، احرام کی، آپ کی پابندی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ کو کسی موقع پر ماسک پہننا ضروری قرار دیا جاتا ہے آفیشیلز کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے کہ ماسک پہنیے، ماسک پہننا ضروری ہے، تو ماسک پہننا اگر آپ نے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے پہن لیا تو کوئی حرج نہیں، آپ پر دم واجب نہیں ہوگا، چونکہ احرام کی نیت کرنے کے بعد مرد اور عورت دونوں کو چہرے پر کپڑا رکھنا یا چہرے پر کوئی چیز کا رکھنا وہ پابندی آ جاتی ہے، وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد اور عورت اگر ماسک پہنیں گے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، دم واجب نہیں ہوگا، کچھ صدقہ کر دے، صدقے سے کام چل جائے گا۔ البتہ اگر 12 گھنٹے تک کے ماسک اگر کسی نے پہن لیا، مسلسل 12 گھنٹے کے لیے اگر کسی نے ماسک پہنا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ویل چیئر پر آج کل جو طواف اور سعی کے اندر الیکٹرانک ویل چیئرز آ گئی ہے، اور پہلے کے زمانے میں جو ہاتھ سے کھینچنے والی ویل چیئر ہوتی تھی، اس پر ابھی الیکٹرانک کے آنے کی وجہ سے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے وہ ویل چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں اور الیکٹرانک ان گاڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور طواف اور سعی کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں بڑے غور سے
کہ اگر کسی کو عذر نہیں ہے وہ چل سکتا ہے, اب اس کو اللہ نے صحیح سالم رکھا ہے, طاقت بخشی ہے, اور وہ اس طرح کی گاڑی پر, الیکٹرانک گاڑی پر یا ویل چیئر پر طواف یا سعی کرتا ہے, تو اس کا طواف اور سعی صحیح نہیں ہوگا, اس پر دم واجب ہو جائے گا. اس کا اعادہ کر لے, لوٹانا اس کے لیے ضروری ہوگا, ورنہ اس کو دم دینا واجب ہو جائے گا. جی, ان کا تیسرا سوال تھا, احرام جو لوگ احرام کی چادر باندھتے ہیں وہ لنگی کی شکل میں ہوتی گول, تو وہ کیا پہن سکتے ہیں؟ احرام کی چادر اور احرام کی پابندیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہن. جی, سلا ہوا کپڑے کی جو تشریح عام طور پر حجاج کرام سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی سلی ہوئی چیز نہ ہو. اصل جو ممنوع ہے وہ بدن کی حیت پر جو چیز سلی ہوئی ہوگی, یا بدن کے شیپ پر جو چیز سلی ہوئی ہوگی, وہ چیز پہننا ممنوع ہے. یہ جو احرام کا تذکرہ کیا گیا سائل نے کیا ہے, یہ سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے. یہ چونکہ اس سلے ہوئے ہونے سے بچنے کے لیے اور سطر کی حفاظت کے غرض سے اس کو ایسا بنایا گیا ہے, تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں, پہن سکتے ہیں. احرام کی تہبند کے طور پر اس کو پہننے کی اجازت ہے. جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور جو ہمارے بھائی نے ممبئی سے جو 3 سوالات کیے تھے کووڈ کے معاملے میں, اور جو الیکٹرک ویل چیئر کے بارے میں, اور احرام جو لنگی کی چادر جو گول ہوتی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے, آپ نے ان کے تینوں کے جوابات دے دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرات جام سے عبدل قادر بول رہا ہوں. جی, سوال پوچھیے اپنا. حج ایک بار کرے 2 بار کرے تو حج کتنی بار ہوتا ہے وہ؟ جی, حج جو ہم نے کیا ہے دوسری بار کر سکتے ہیں؟ معذرت چاہوں گا, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی. آپ پھر سے کال کیجیے اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر سوال کیجیے جہاں پہ آپ کے موبائل کا نیٹ ورک صحیح آ رہا ہو. آپ پھر سے کال کیجیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل. الملك لا شريك لك. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی محمد طاہر صاحب جو ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر صاحب جو علی گڑھ سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی جی, سوال پوچھیے. میرا سوال ہے مجھے ایک نعت سنانا. جی, اور شاہ مدینہ. شاہ مدینہ. ہاں, شاہ مدینہ. جی, اور کوئی سوال آپ کا؟ کچھ نہیں ہے, وہ ایک نعت سننا ہوں میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ نے کال کیا بنگلور سے. جی مفتی صاحب, جو خواتین سفر حج پر جاتی ہیں تو اگر اس دوران کسی کے خاص ایام شروع ہو جاتے ہیں کسی خاتون کے, تو ایسے حالت میں وہ جو ہے اپنا حج کس طرح سے مکمل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, عورتوں کو حج کے سفر میں یہ مشکلیں پیش آتی ہے کہ ان کے کچھ خاص ایام شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں عورتوں کے لیے یہ بات سمجھنی ہے کہ عورتوں کے خاص ایام جو آتے ہیں اس میں احرام پہن سکتی ہے. احرام پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں. احرام کی نیت کر سکتی ہے, ذکر کر سکتی ہے, اور صرف ان کے لیے جو ممنوع ہے وہ حرم میں, مسجد حرام میں داخل ہونا, طواف کرنا, یہ ممنوع. باقی حج کے تمام اعمال ارکان وہ اس حالت میں کر سکتی ہیں. مینا جا سکتے ہیں, عرفات جا سکتی ہے, کنکریاں مار سکتی ہے, تمام چیزیں کر سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کے طواف کا,
عام طور پر طواف زیارت میں اور طواف ودا میں تکلیف آتی ہے اور عمرہ کے طواف. تو طواف زیارت وہ مؤخر کر سکتی ہے اگر وہ ایام چل رہے ہیں. تو جو 10, 11, 12 جو طواف زیارت کا وقت ہے اس سے بھی اگر مؤخر ہو جاتا ہے اس عذر کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں. وہ 12 کے بعد میں جب بھی پاک ہو وہ اس وقت طواف زیارت کر سکتی ہے بغیر کسی دم کے ادا کی. ان پر دم بھی واجب نہیں ہے. اسی طرح سے طواف ودا بھی اگر وہ اس حالت میں ہے اور طواف ودا نہیں کر پا رہے ہیں تو جب تک کہ وہ آرام سے مکہ میں رہ کر پاک ہو سکتی ہے تو طواف ودا کر لے, ورنہ طواف ودا ان سے ساقط ہے, ان کو دم واجب نہیں ہوگا. جی. اور صحیح کے بارے میں اس سے پہلے جو ایک سائل تھے ان کا شاید سوال یہ صحیح کے بارے میں مفتی صاحب بتا دیجیے, تو اس کے بعد پھر ان کا سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سعی کے لیے چونکہ پاکی شرط نہیں ہے تو اس حالت میں سعی کر سکتی ہے, لیکن سعی چونکہ عمرے کے طواف کے بعد ہی ہوگی, اس لیے جب تک عمرے کا طواف نہیں ہوگا تو سعی بھی نہیں ہوگی. تو پاک ہونے کے بعد میں ہی دونوں چیزیں کرنی ہوگی. جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور جو ایک بھائی نے کال کیا تھا, آواز میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, سوال بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سوال شاید مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ کہ ایک حج کر لینے کے بعد دوسرا حج کر سکتے ہیں یا نہیں. جی کچھ اس طرح کا. جی دیکھیے, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر, جس کو اللہ نے اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ مکۃ المکرمہ اپنے مقام سے جا سکے اور واپس آ سکے, اور اس دوران اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اس کے پاس ہو, تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ. اس کے بعد میں حج کرنا نفل ہوتا ہے, اور اللہ نے اگر مال دیا ہے, نعمتوں سے نوازا ہے, تو انسان کو چاہیے کہ بار بار حج کرے, بار بار عمرہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کرو, اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی ترغیباً لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہ بار بار عمرہ کرنا, بار بار حج کرنا یہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ بھٹی زنگ کو دور کر دیتی ہے. لوہے پر سے زنگ کو جس طریقے سے بھٹی دور کر دیتی ہے, حج کا بار بار کرنا, عمرے کا بار بار کرنا یہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے. دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بار بار حج کرنے اور بار بار عمرہ کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو فقر سے دور کر دیتا ہے, اس کی غریبی کو ختم کر دیتا ہے, اس کے مسائل کو, پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. تو بار بار حج کرنا چاہیے, بار بار عمرہ کرنا چاہیے. کوشش یہی کریں کہ اللہ رب العزت حلال کمائی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین, اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم ممبئی سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیں. ہمارا یہ سوال ہے جی مفتی صاحب ذرا سنیے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایک بات چلی ہے کہ گھر میں جوان بچیاں ہوں یا بچے ہوں تو پہلے ان کا نکاح کرایا جائے اور پھر حج پہ جایا جائے. جی. یا اگر ہم پر بہت قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے. یہ دو سوال ہو گئے, ایک تو جوان بچی ہے گھر میں ہے یا بچہ ہے تو پہلے نکاح ہو پھر حج پہ جایا جائے, اور ایک دوسرا ہے کہ بہت قرض ہو یا قرض ہو خالی تو پہلے قرض ادا کیا جائے اور پھر حج پہ جایا جائے. تو اس کے متعلق شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ممبئی سے آپ نے سوال کیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے دونوں سوالوں کے؟ دیکھیے, پہلا سوال چونکہ بچیوں کی اور بچوں کی شادی کا ہے. ہمارے معاشرے میں شادی کا خرچ بہت زیادہ رواج پا گیا ہے کہ بہت زیادہ بڑی شادیاں اور بہت زیادہ فضول خرچیوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہے. اگر اس وجہ سے حج کو کوئی مؤخر کرتا ہے کہ بچیوں کی اور بچوں کی شادی باقی ہے اور اس پر خرچ کرنا, ابھی اگر ہم حج میں خرچ کر دیں گے تو پھر شادی میں خرچ کرنے میں تنگی آئے گی, اس تصور کے ساتھ میں حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے کہ شادیوں کو بہت زیادہ آسان کیا جائے, بہت زیادہ اس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. اور اس میں یہاں بھی فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو اور کم سے کم جھمیلا ہو. تو اس لیے شادی کی خرچ سے ڈرتے ہوئے حج کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں. ہاں, اگر کسی پر قرض ہے اور قرض کو چکانا باقی ہے تو قرض ہونے کی وجہ سے اس پر حج ہی فرض نہیں ہوگا,
یعنی اگر قرض اس کا اتنا ہے کہ اگر قرض ادا کر دے تو اس کے پاس حج کے سفر کے لیے پیسے نہیں بچتے تو وہ صاحب استطاعت نہیں ہے, اس کے لیے حج کرنا فرض نہیں ہوا. اس لیے پہلے قرض کو ادا کریں اور اس کے بعد میں حج کے سفر پر جائے. اس لیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا حجاج کرام جب حج کے سفر کی تیاریاں کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کوششیں کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لیں, ان کے حقوق ادا کر دیں, کوئی اگر حق تلفی ہوئی ہو تو اس حق تلفی کی معافی کر لیں. اور یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے انسان کو جتنے حقوق ہے وہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ حج کا سفر بالکل پاکیزگی کے ساتھ اور روحانی اعتبار سے مکمل ادا ہو جائے. اس لیے قرض کے ساتھ میں جانے کا مشورہ نہیں ہے, قرض کے ساتھ نہ جائیں, قرض ادا کریں. قرض ادا کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ پھر بھی حج کا سفر کر سکتے ہیں تو پھر آپ پر حج فرض ہے اور آپ حج کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام فضائل حج میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی محمد طاہر صاحب جو ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عتیق سحر صاحب جو علی گڑھ سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نعت کی فرمائش کری تھی. جی ابھی آپ کو جی نعت کی آپ کی نے جو فرمائش کی تھی نعت کی ابھی پوری کی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہے نعت کے علاوہ؟ نہیں میں تو سوال پہلے پوچھی تھی جی حج پہ جانے کے لیے, وہ تو مجھے معلوم ہو گیا. جی جی لیکن ایک نعت کی فرمائش تھی. اب تو کرنٹ چلے گیا ادھر بار ہمارے گھر پہ گاؤں میں. اچھا جی بہت بہت شکریہ. آپ نے بنگلور سے کال کیا تھا. ابھی تو 11:30 بجے ختم ہو جاتا ہے نا. جی جی تو کرنٹ چلے گیا ادھر. اچھا جی نعت آپ کو سنوا دیتے. بہت بہت شکریہ آپ نے بنگلور سے کال کیا. عتیق سحر صاحب نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی جی انشاءاللہ میں ضرور پیش کرتا ہوں. نعت پاک کا مطلب سماج کریں. جی ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں سب کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں
میرے گھر میں آقا آتا نہیں بھولے سیرا میرا میرے گھر میں سب کہنا ہے کچھ بھی جی بہت بہت شکریہ عتیق سحر صاحب. آئیے ناظرین اس کلام کے بعد ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ تو میں ایک نعت کی فرمائش کری تھی، ادھر کرنٹ تو چلا گیا، انشاءاللہ کل فرمائش ہوگی میری. جی چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر سے کال کیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، اگر جو احرام کے کپڑے ہیں، جو چادریں ہیں، وہ اگر ناپاک ہو جائیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی مفتی صاحب. مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مفتی محمد طاہر صاحب، غالباً میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے میرا شاید. جی احرام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. لا لك. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی محمد طاہر صاحب جو ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر صاحب جو علی گڑھ سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی عتیق سحر صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے چند اشعار پیش کریں. عتیق سحر صاحب. جی عتیق سحر صاحب، آپ تک میری آواز آپ تک شاید غالباً نہیں پہنچ رہی ہے. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر احرام کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ احرام کے کپڑوں پر اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے جی تو احرام کی چادریں آپ دھو سکتے ہیں، اس کو نکال کر بھی دھو سکتے ہیں، اور اگر پہنے ہوئی حالت میں دھو کر نچوڑ سکتے ہیں تو اس کو بھی پاک کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور احرام کی چادروں کو نکالنے سے یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے حاجیوں کو کہ اگر کسی نے احرام کی چادریں کھول دی تو اس کا احرام ختم ہو گیا. احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے. کہ احرام کی نیت آپ نے کر لی. چادریں پہننا ایک پابندی کے تحت ہے کہ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اس لیے آپ نے چادریں پہنی ہے. تو اگر آپ نے کسی ضرورت کے تحت، آپ نے غسل کی ضرورت کے تحت یا پھر فارغ ہونے کی ضرورت کے تحت آپ نے اگر چادریں نکالی ہیں اور چادروں کو پاک کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کو نکالا ہے تو آپ کا احرام ختم نہیں ہوا. آپ اس کو نکال کے دھو کر پھر سے دوسرا احرام بھی پہن سکتے ہیں، سکھا کر بھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر صاحب. اور عتیق صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی عتیق سحر صاحب. جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ جو ہے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. عتیق سحر صاحب. جی دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، دو جہاں
आसियों पे शफात का महशर के दिन, आसियों पे शफात का महशर के दिन, डाल देगा दुशाला हमारा नबी, डाल देगा दुशाला हमारा नबी, है बड़ी शान वाला हमारा नबी, अपने हर उम्मती को करेगा था, अपने हर उम्मती को करेगा था, आब कौसर का प्याला हमारा नबी, आब कौसर का प्याला हमारा नबी, है बड़ी शान वाला हमारा नबी। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक सहर साहब। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रॉप हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चित्रदुर्गा, कर्नाटका चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछे। सवाल मेरा ये है कि मैं एक हमको बुलाना या रसूल अल्लाह नाते शरीफ सुनना था जी, इसकी फरमाइश। फिर हज के वक्त जो एहराम बनते हैं ना, वो किस तरह से बनते हैं? हज के जो एहराम की चादर किस तरह से बांधते हैं? हाँ। ठीक। और कोई सवाल आपका? मेरी नात दरख्वास्त है कि नाते शरीफ सुनना था हमको बुलाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, बहन ने सवाल किया, क्या जवाब देना चाहेंगे? खातून का सवाल ये है कि एहराम का तरीका क्या है। जी, साइल चूंकि खातून है इसलिए एहराम में खवातीन के एहराम पर कुछ बात करना चाहूँगा कि औरतों के लिए एहराम में कपड़ों की कोई पाबंदी नहीं। आम तौर पर खवातीन ये समझती है कि हमारे सर पर जो एक छोटा सा रुमाल बांधा जाता है वो एहराम होता है और मर्दों के लिए 2 चादरें एहराम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। औरतों के लिए कपड़ों के लिबास के एतबार से कोई पाबंदी नहीं। वो जो चाहे कपड़े पहन सकती है, वो जो चाहे बुर्का पहन सकती है। चप्पल और जूते के एतबार से भी कोई पाबंदी नहीं। वो चप्पल और जूता जो चाहे मर्जी में, जो उनकी सहूलत वो पहन सकती है। सर को छुपा सकती है। सिर्फ उनका एहराम जो है वो उनके चेहरे की पाबंदी है कि चेहरा वो अपना किसी कपड़ा अपने चेहरे पर नहीं लगा सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पर्दे की पाबंदी हट गई है। पर्दे की पाबंदी अब भी बाकी है। आप चेहरे पर कपड़ा ना लगाए, लेकिन आप किसी आड़ के जरिए या किसी चीज के जरिए, जैसे कि आजकल एक हेड और एक टोपी पहनी जाती है कि जिसका सर के पेशानी की तरफ एक साइबान के तौर पर एक साइबान की तरह एक चीज होती है, जिससे वो कपड़ा, पर्दे वाला कपड़ा उससे लगकर थोड़ा चेहरे से दूर हो जाता है, जिससे एहराम की पाबंदी भी बाकी रहती है और पर्दे की पाबंदी पर भी अमल हो जाता है। तो औरतों का कोई खास एहराम नहीं। और वो जो कपड़ा सर पर औरतें बांधती है एहराम के तौर पर, वो सिर्फ इस गर्ज से बांधती है कि एहराम की हालत में बाल न टूटे, बाल न बिखरे, तो इस गर्ज से बांधा जाता है। उसे एहराम कहना गलत है, वो एहराम नहीं है। अगर कोई खातून ने अगर वो कपड़ा नहीं बांधा तो भी उसका एहराम दुरुस्त हो गया, कोई हरज नहीं है। दूसरी बात
کہ عورتیں عام طور پر یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اگر کپڑا باندھ دیا تو اب وضو کے درمیان بھی اس کو نہیں نکالنا چاہیے. اگر اس کو نکال دیا تو احرام ختم ہو جائے گا اور اسی پر مسح کر لیتی ہے وضو کے دوران, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. وضو صحیح نہیں ہوگا, اس کو نکالنا ہوگا اور اس کے بعد سر کے بالوں پر مسح کرنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بنگلور آٹی نگر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھے. میرا سوال ہے, احرام کے چادریں ہوتے ہیں. جی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے, سوال کیجئے. احرام کی چادریں کتنے رکھ سکتے ہیں؟ کتنی رکھ سکتے ہیں؟ جی احرام کے 2 چادر ہوتے ہیں نا, جیسا ہم کپڑے بدلتے ہیں احرام کی چادریں میں بدل سکتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بنگلور سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا کہ احرام کی چادریں ایک پابندی کے تحت ہم نے پہنی ہے کہ سلا ہوا لباس ہم نہیں پہن سکتے, اس لیے ہم نے احرام کی چادریں اپنے جسم پر رکھی ہے, جسم پر پہنی ہے. آپ احرام کی چادریں 2 چادریں آپ شروع میں پہن کر اپنا سفر شروع کریں گے. آپ اس سے زائد بھی احرام کی چادریں اپنے سامان میں رکھ سکتے ہیں کہ کہیں کوئی احرام کی چادر ناپاک ہو گئی یا کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ جس سے آپ کو چادر بدلنا پڑے, تو آپ 1 سے زائد 2 یا 3 احرام کی ایکسٹرا زائد چادریں رکھ سکتے ہیں. اور احرام کی چادروں کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. احرام کی چادر اگر کسی نے کھول دی اور دوسری مرتبہ پہن لی یا وہ چادر نکال کر دوسری چادر پہن لی تب بھی احرام بالکل صحیح ہوگا, احرام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر صاحب. اور عتیق صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں 2 اشعار ہمارے ناظرین کی فرمائش پر آپ پیش کریں. جی عتیق صاحب. جی 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 بالکل انشاءاللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. جس وقت نکیرین میری قبر پہ آئے, جس وقت نکیرین میری قبر پہ آئے, اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی. کیا بات, بہت خوب, سبحان اللہ. اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے,
मेरी रूह चली हो कदमों पे तेरे सर हो मेरी रूह चली हो हर वक्त तसव्वुर में मदीना। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक सहर साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए, और मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।